اندرون لاہور مختلف نقطوں کا ملنسار. اس کی قدیم دیواریں عظمت اور شان کی داستانیں رقم کرتی ہیں، لیکن اس کی گلیوں میں ایک مختلف کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک سماجی چیلنجز اور جدوجہد کی کہانی. تاریخ اور روایات کی تہوں میں اندرون لاہور مختلف سماجی مسائل کا سامنا کر رہا ہے. اندرون لاہور کی تنگ گلیاں گاڑیوں اور چلنے والوں کے لیے ایک جدوجہد کا میدان ہے. ایک پارکنگ کی جگہ تلاش کرنا ہے گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف ہے. یہ دائمی ٹریفک کی مشکلات رہائی فراہم کرنے والوں کی روزانہ کی زندگی کے لحاظ سے ایک بڑی چیلنج ہے. عمر سے بھڑکتے ہوئے سیوریج سسٹم پانی اور کوڑے کو قابو میں رکھنے میں جدوجہد کر رہا ہے، جس سے ڈرینس کی بائش اور بری بو پیدا ہوتی ہے. یہ صرف ماحول کو ہی نہیں متاثر کرتا بلکہ عوامی صحت اور صفائی کے حوالے سے بھی تشویشت پیدا ہوتی ہے. اندرون لاہور کی معماری عجائب دھیر سمہوں وقت کے ساتھ محصور ہو رہی ہیں، جو اس کی دولت مند تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک خطرہ پیدا کرتی ہے. ہم اندرون لاہور کی ثقافتی دولت کا جشن منا رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ان سماجی مصالحے کا حوالہ دیا جائے اور اس کے رہائشیوں کے لیے ایک مزید مستقر اور شاملیہ ماحول بنانے کی راہوں پر کام کیا جائے. آپ نے اندرون کو مختلف دوروں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو آپ نے خوبصورت بھی دیکھا ہے، آپ نے اس علاقے میں کچروں کو بڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، سیوریج کا نظام ہے، پارکنگ کے مسائل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ جو بلڈنگز ہیں جو ایک ٹائم پہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں، اب بھی خوبصورت ہے نو ڈاؤٹ، بٹ اب اس میں اندر وہ جیسے کہتے ہیں خرابی ہو رہی ہے کہ ان کو مینٹین نہیں کیا گیا. آپ نے ہر دور میں اندرون کو دیکھا ہے، تو آپ کو کون سا دور سب سے خوبصورت لگا اندرون کا؟ اب یہ دیکھیں کہ ایک ریسرچر کے طور پہ جب میں نے یہاں پہ کام شروع کیا تھا 2009 میں، تو یہاں پہ جو بلڈنگ تھی وہ پرانی، ہمیں اس کے اندر مغل دور بھی ملتا ہے، سکھ دور بھی ملتا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ برٹش پہ آئے ان کی بھی بلڈنگ بھی ملتی ہیں. لیکن پاکستان جب بنا تو بڑی حویلیاں جو تھیں نا وہ ایک مختلف ایک گھر کئی خاندان وہاں پہ بس گئے، تو پھر الگ الگ دروازے نکالے، الگ الگ وہ گھر بنا لیے، تو ایک کٹری سی بن گئی. تو وہ وہاں پہ کرتا کرا پہلے آبادی کم تھی تو مسائل بھی کم تھے. جیسے وقت گزرا مسائل بڑھے ہیں، اور پھر جو حویلیاں تھیں ان کو گرایا گیا اور وہاں پہ تعمیرات شاپس بنا لی. اب یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ اندرون شہر کے سراؤنڈنگ میں ہمیں صرف ساری بڑی مارکیٹ ملتی ہے. اب وہ آزم مارکیٹ ہے، کپڑے کی بڑی مارکیٹ ہے، ہمیں یہ اکبری منڈی ملتی ہے جہاں پہ ہمیں ہول سیلر سے لے کے پرچون تک ہر چیز ملتی ہے، کلو سے بھی، اور آپ کو پوری پوری بوریاں بھی ملیں گی. تو اس میں کیا ہے کہ لوگوں کا رجحان بڑھ گیا ہے کہ اس کی طرف کہ یہ ایک آپ حویلی گرائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ ایک پلازہ بن جائے گا. تو یہ ٹرینڈ کو روکنے کی ضرورت تھی. تو اس وجہ سے پھر ایک کام شروع کیا گیا یہاں پہ کہ ٹورزم کے لیے یہاں پہ کچھ کام کریں. تو وال سٹی لاہور اتھارٹی بنائی گئی، اس کے تحت پھر یہاں پہ مختلف تعمیرات جو تھیں اس کو بحال کیا گیا. جیسے شاہی حمام ہے، 400 سال پرانا حمام تھا، پہلے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے. اس کے 3 طرف اطراف میں تقریباً 54 شاپس تھیں جن کو ریموو کیا گیا. لوگوں کو پھر ان کے حساب سے پے بھی کیا گیا 10,000 پر اسکوائر کے حساب سے. تو پھر اس کے بعد اس کو بحال کرنے کے بعد مسجد وزیر مختلف اسٹریٹس ان کو بحال کیا گیا. پھر ان کے بعد کام کیا گیا، ریسرچ جو کی گئی اس کے اندر مختلف اسٹوریز ڈھونڈی گئی، مختلف چیزیں کی گئیں. تو یہ والا حصہ تو کور ہو گیا، ایک ٹورزم اسپاٹ بن گیا. ٹھیک ہے. لیکن شہر کا دوسرے ایریاز اب یہاں پہ 30 گیٹس ہیں، ان میں سے یہ رائل ٹریل شاہی گزرگاہ کا پروجیکٹ ہو گیا، یہاں پہ مکمل کر لیا اور کچھ کر رہے ہیں مزید اس کے آگے. لیکن باقی ایریاز کے اندر جہاں پہ یہ کام نہیں کیا گیا وہاں پہ ایک محکمے یہ کام کرتے ہیں کہ ایک جہاں سے کھدائی کی، ایک سیوریج والا آ گیا، کبھی وہ سوئی گیس والا آ گیا، کبھی. تو یہ جو محکمے ایک نا کوآرڈینیشن نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ میں سے، تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ کھدائی کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے نہیں. پھر جب یہاں پہ کھدائی ہوگی اور اس کو پراپر بند نہیں کیا جائے گا تو سیویج کے مسائل بھی پیدا ہوں گے، پھر اس کو گندگی بھی بھرے گی، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نام کیا ہے جی آپ کا؟ سر میرا نام امین فرانسس ہے اور میں وال سٹی میں کام کرتا ہوں اور یہاں پر میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں. اچھا، آپ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ؟ ہاں جی سر.
تو آپ کو یہاں پہ کس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں, یا صفائی یا گندگی کے لحاظ سے, کیونکہ آپ روز کام کرتے ہیں, تو کس طرح کے مسائل آپ کو روز درپیش آتے ہیں؟ سر بیسکلی نا یہاں پر ان لوگوں کا ایک بہت گندا رول ہے کہ ہم جب جھاڑو لگاتے ہیں نا تو یہ اوپر سے کچرا نیچے پھینکتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سر میں بھی لگ جاتا ہے, اور یہ بات بہت بری ہے. ہم لوگوں کو یہاں پر سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسے کچرا مت پھینکو, لیکن یہ لوگ نہیں بات کو سمجھتے, لیکن یہ پھر بھی ویسے ہی پھینک دیتے ہیں. ہمیں یہ بہت مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم بازار میں سے جھاڑو لگا کر آتے ہیں تو دکانوں والے پیچھے سے پھر گند باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں. تو آپ کو یہاں کا جو رش ہے, یہاں پہ جو مطلب نظام درم برم ہے کہ کوئی صحیح مینٹین نہیں کیا ہوا, کہ جو رش زیادہ کم ہونے کے لیے اس کو صفائی کرنے میں کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ نہیں سر, یہاں پر نا وال سٹی کے کچھ افسر ہیں جو ان سے یہ رش کو کم کرتے ہیں, تو لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش ہو جاتا ہے, تو پھر ہم لوگوں کو آواز دے کر سائڈ پر کر دیتے ہیں اور جھاڑو لگا لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک ماکشی بھی ہوتا ہے جو پانی سال لگاتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر مٹی نہ ڈلے اور نہ ہمارے اوپر ڈلے, تو اس لیے پھر ہم ایزی سے کام کر لیتے ہیں. اچھا, آپ یہاں کے سیوریج کے نظام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ وہ کارآمد ہے؟ ہاں کارآمد تو ہے, لیکن جب زیادہ بارش پڑ جاتی ہے نا تو پھر یہ گٹر جو سے بڑھ جاتے ہیں, تو ان کی وجہ سے بہت مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. پھر مٹی گار نکل آتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں زیادہ کام کرنا پڑ جاتا ہے. ویسے کارآمد ہے کہ بالکل صحیح کام ہے یہ سرویجی کا. جب ہم اندرون لاہور کی ثقافتی دولت کی خوبصورتی کا جشن مناتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان سماجی مسائلت پر بھی چرچا ہو اور ان کا حل تلاش کیا جائے. امید ہے کہ یہ شہر جس نے حضرت لاہور کا خواب دیکھا ہوا ہے اپنے مستقبل میں روشن ہوگا اور اندرون لاہور کے رہائشیوں کے لیے بہترین ممکنہ مستقبل کو فراہم کرے گا.